اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم وهم غافلون۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یاسین، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے کے اوپر ہیں، نازل کیا ہوا ہے یہ قرآن زبردست مہربان کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرا دیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ہے جن کے بزرگوں کو اس سے قبل، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، یہ سورہ یاسین ہے۔ آج سے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ یاسین کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ اس سورت میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکے میں سن 6 نبوی یا اس کے آس پاس کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں کافر اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہم مکی دور کو 5 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ 13 سالہ دور مندرجہ ذیل 5 ادوار پر منقسم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نزول وحی کا ابتدائی دور، جس میں آپ کو وحی کا بوجھ اٹھانے کے لائق بنانے کے لیے وحی کے نزول کے بعد کچھ زمانے کے لیے وحی روک دی گئی تھی۔ سب سے پہلی وحی جمہور علماء کے نزدیک سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے۔ پھر کچھ زمانے وحی رکی رہی تھی۔ یہ زمانہ مختلف مفسروں کے نزدیک مختلف ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو 40 دن، بعد میں کم اور بعض نے زیادہ بتایا ہے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے تھے، اور جیسا کہ روایات میں آیا ہے، امام زہری نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ایک زمانے تک رکا رہا۔ اس زمانے میں آپ پر شدید غم کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اس زمانے میں چند مخصوص افراد کے علاوہ دعوت عام طور پر شروع نہیں کی گئی تھی۔ دوسرا دور وہ دور تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر کے حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ اس دور میں سورہ والضحیٰ اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور لگاتار نزول وحی ہوتا رہا۔ البتہ دعوت دین خفیہ طریقے پر دی جاتی رہی۔ دار ارقم مسلمانوں کا دعوتی مرکز تھا۔ یہ دور تقریباً 6 برس تک چلتا رہا، اور اس وقت یہ دور ختم ہوا جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ اسلام لے آئے تھے۔ اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی آپ زوردار آواز کے ساتھ دین حق کی دعوت کا اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ تیسرا دور سن 6 نبوی کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علی الاعلان دین کی دعوت کا کام لوگوں میں کرنے اور مشرکین کی پرواہ نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس دور کی ابتدائی آیات میں فاصدع بما تؤمر سورہ الحجر کی آیت ہے۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ اسی دور میں اسلام لائے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے اسلام کے قبول کرنے سے اس دور کا گویا آغاز ہوتا ہے اور دوسرے دور کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی وقت سے دین کی عزت اور شوکت کا ظہور ہوا۔ مسلمان علی الاعلان حرم میں نماز پڑھنے کے لیے باہر نکل آئے، اور گویا اسلام کی خفیہ اشاعت کا دور ختم ہو گیا اور علانیہ طور پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا دور شروع ہو گیا۔ اس تیسرے مرحلے میں کفر و اسلام کا مقابلہ اور باہمی کشمکش کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ دور سن 6 نبوی سے سن 8 نبوی تک یا سن 9 نبوی تک یا اس کے ابتدا تک رہا۔ اسلام کے پیغام توحید اور شرک کے درمیان کشمکش، اس دور میں کفر نے اسلام کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کا استہزاء کیا، لیکن اس کو کسی بڑے خطرے کے طور پر نہیں محسوس کیا۔ یہی دور ہے جس میں سورہ یاسین نازل ہوئی ہے۔ چوتھا دور اس دور کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں کفر اور شرک
کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اسلام کی تحریک طاقت حاصل کرتی جا رہی ہے، لہذا اس کو روکنا ضروری ہے۔ اس چوتھے دور میں مشرکوں نے مسلمانوں پر تشدد اور ظلم شروع کر دیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دور تقریباً ایسا دور تھا جیسا آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تعلق سے چل رہا ہے، جب کافر اسلام سے خائف ہیں، چنانچہ جھوٹے الزامات داعیان دین کو پھنسانے میں لگائے جا رہے ہیں، افواہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلامی احکامات میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، عوام میں وسوسے اور اندیشے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحیح اسلام لوگوں تک نہ پہنچ پائے اس کے لیے دینی اداروں کو ختم کرنے کی اور دینی تحریکوں کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں پر وحشیانہ ظلم اور ان کے حقوق کو چھیننے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں یہ خود ہی اپنے لوگوں کو جو اسلام قبول کر لیتے ہیں یا قبول کرنا چاہتے ہیں خفیہ طریقے سے قتل کرانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تقریباً یہی وہ دور تھا جس کو ہم مکی دور کا چوتھا دور کہتے ہیں، جس میں اسلام مخالف طاقتیں طے نہیں کروا رہی تھیں کہ وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیسے روکیں، اور ظلم اور تشدد کے ذریعے اسلام کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ یہ دور سن 8 نبوی کے آخر تک یا سن 9 نبوی کے شروع سے 11 نبوی تک چلا۔ اس دور میں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ پانچواں اور آخری دور جو سن 10 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی ایک طاقتور عورت تھیں، اسلام کی زبردست حمایتی تھیں، حضور کی پشت پناہ بنی ہوئی تھیں۔ اسی سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا اور حضرت علی کے والد تھے، ان کی وجہ سے کافر حضور اکرم پر حملہ کرنے اور آپ کو نقصان پہنچانے سے رکے رہتے تھے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو کافر جری ہو گئے، ان کے حوصلے بڑھ گئے اور ہر طرح کا نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت مسلمانوں کو وہ تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ کئی مسلمانوں کا قتل اسی دور میں کیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی اسی دور میں ہوئی ہیں۔ مکی دور کے ان 5 ادوار میں اسلام کے پھیلنے کی رفتار میں تیزی آتی چلی گئی ہے۔ مکے کے گھر گھر میں اسلام تیزی کے ساتھ پہنچنے لگا ہے۔ خاص طور پر نوجوان لوگ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اسلام اس نئی تحریک کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ وہ پرانی جاہلیت سے دل برداشتہ تھے اور اس سے الگ ہو کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے محترم حضرات، نوجوان لوگ نسبتاً صاف ذہن اور صاف دل ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کسی تحریک کی خوبیوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور تعصب کے بغیر اس کو محسوس کر سکیں۔ لہذا مکے میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ پرانے اور بوڑھے کافر اسلام کی مخالفت میں شدید تھے، لیکن نوجوان اور نئی نسل کے لوگ اسلام کی خوبیوں کو محسوس کر کے اس کے نزدیک آ رہے تھے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ ہمارے بزرگ اسلام سے اتنا خائف کیوں ہیں۔ کفر اور اسلام کے درمیان یہ کشمکش جاری تھی۔ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول بھی جاری تھا۔ یہ وحی ایک طرف اہل ایمان کو حوصلہ اور ہمت عطا کر رہی تھی تو دوسری طرف کافروں کی طرف سے کیے جا رہے حملوں کا جواب دے رہی تھی۔ وحی کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا تھا کہ مسلمان پاکیزہ زندگی گزاریں، اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، حوصلہ اور ہمت سے کام لیں۔ مسلمانوں کو سخت سے سخت محنت اور سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، تو دوسری طرف کافروں کو بتایا جا رہا تھا کہ حق کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ ظلم اور ناانصافی کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ انسانوں کو زیادہ زمانے تک ظلم اور تشدد کی بنیاد پر سچائی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عام معصوم انسانوں کو نفرت کی آگ میں مبتلا کر کے سچ قبول کرنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ میرے محترم حضرات، سورہ یاسین سنتے ہوئے آپ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں گے، بلکہ بھارت کے موجودہ حالات کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کی تفسیر کو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں گے تو بہتر طور پر آپ اس صورت کو سمجھ سکیں گے۔ یہ صورت مبارکہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت پر اور توحید پر دلیلیں دی گئی ہیں
اور شرک کو اور بت پرستی کو غلط ثابت کیا گیا ہے. آخرت پر عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو اس سورۃ مبارکہ میں ثابت کیا گیا ہے. آپ کی رسالت کی سچائی اور صداقت کو ثابت کیا گیا ہے. ساتھ ہی سخت لہجے میں کافروں کو جو حق کو قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں تنبیہ کی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ حق کو قبول نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. ہم چند درسوں میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ہمارے ارد گرد ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے، توحید کے ثبوت کی اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت لوگوں کو بتانے کی سخت ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سورہ یاسین زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے ملک کے لوگوں کو ایمان کی توفیق عطا کرے گا. جو تعصب سے اور نفرت سے پاک رہ کر سچ کے متلاشی ہیں، اللہ ضرور ان کو حق عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو، آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.